أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔ یا ایھا الرسول، اے رسول صلی اللہ لا يحزنك الذین، نہ غم زدہ کریں آپ کو پریشان کریں وہ لوگ یسارعون فی الکفر، جو دوڑ جاتے ہیں کفر میں، من الذین قالوا، ان لوگوں میں سے جنہوں نے یہ کہا آمنا، ہم ایمان لائے، بافواہہم، اپنے منہوں سے، وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ، اور نہیں ایمان لائے ان کے دل، وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا، اور ان لوگوں میں سے جو یہودی ہوئے، سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ، وہ کان لگاتے ہیں جھوٹ کے لیے، سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ، کان لگاتے ہیں سنتے ہیں دوسرے لوگوں کے لیے، لَمْ يَأْتُوكَ، جو آپ کے پاس نہیں آئے، یحرفون الکلم، بدل ڈالتے ہیں بات، من بعد مواضعہ، اپنی جگہ سے، یقولون، کہتے ہیں ان اوتیتم ھذا، اگر دیے جاؤ تم یہی بات، فخذوا، تو اسے لے لینا، وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ، اور اگر تم نہ دیے جاؤ یہ مطلوبہ بات، فاحذروا، تو پھر بچ جانا، الگ رہنا، وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ، اور جو آدمی کہ اللہ چاہ لیں فتنتہ، اس کو فتنے میں ڈالنا، فَلَن تَمْلِكَ لَهُ، تو پھر آپ ہرگز نہیں اختیار رکھتے اس کے لیے، من اللہ شیئا، اللہ سے کچھ بھی، اولئک الذین، وہ ایسے لوگ ہیں، لم یرد اللہ، کہ نہیں ارادہ کیا اللہ نے، ان یطہر قلوبہم، کہ پاک کرے اللہ ان کے دلوں کو، لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں ذلت و رسوائی ہے، ولہم فی الآخرۃ، اور ان کے لیے آخرت میں عذاب عظیم، عذاب ہے بڑا۔ اس آیت مبارکہ میں یہود کا بیان ہے۔ یہودی جو خیبر اور فدق کے علاقے میں رہتے تھے، ان کے بڑے اونچے خاندان میں سے ایک مرد عورت نے بدکاری کی، دونوں شادی شدہ تھے، اور ان یہودیوں میں تھا کہ جو بڑا صاحب حیثیت اونچے خاندان کا آدمی غلطی گناہ کرتا اس کو معاف کر دیتے تھے، اس کے لیے گنجائش نکال لیتے تھے، اور کسی غریب گھرانے سے کوئی جرم کرتا، کسی برائی کا ارتکاب کرتا تو اس کو سزا دے دیتے۔ یہ ان کا دوغلا پن تھا، اور ان کے جو
مولوی پیر فقیر تھے وہ بھی اسی طرح کرتے تھے، ظاہر ہے انہی کے مسلوں کے مطابق لوگ عمل کرتے ہیں، اور وہ بھی اپنا دین پیسوں کے لیے چند ٹکوں کے لیے بیچتے تھے۔ قرآن پاک میں اس کا بیان موجود ہے۔ ایک واقعہ ہوا، ایک اونچے خاندان کے مرد نے اسی طرح ایک عورت نے بدکاری کی، دونوں شادی شدہ تھے۔ اب جو مسئلہ تھا ان کی کتاب تورات میں اس کے مطابق ان کو سنگسار کرنا تھا، لیکن اب پھنس گئے کہ اونچے خاندان کا یہ مسئلہ ہے اور یہ خاندان برادری کی بے عزتی ہے اگر سزا ہو، تو انہوں نے کوشش کی وہ معاملے کو ٹالنے کی، لیکن جو عوام تھی ان میں کچھ لوگوں نے اس پہ سٹینڈ لیا، شور مچا، احتجاج ہوا جیسے آج ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا یہ بھی کوئی بات ہے، یہ کوئی انصاف ہے کہ اونچے خاندان والے غلط کام کریں تو چھوٹ، اور چھوٹے غریب خاندان کے غلطی کریں ان کو سزا ہو، ان کو بھی سزا دی جائے۔ تو انہوں نے کہا چلو، اب ان کے جو رہنما تھے مذہبی لوگ، انہوں نے کہا اگر ہم فیصلہ کریں گے تو پھر تو سنگسار کرنا پڑے گا، تو اس لیے کوئی راستہ ایسا نکال لو جس میں کچھ سہولت ہو۔ تو آخر انہوں نے یہ طے کیا کہ کچھ لوگ اور مرد عورت یہ جو جن کا معاملہ ہے یہ چلے جائیں مدینے میں اور جا کر مسلمانوں کے نبی سے فیصلہ لے لیں، ان کی شریعت میں شاید کوئی آسانی کی بات ہو۔ تو یہ لوگ آئے اور ان کا ایک بڑا اس وقت کا عالم تھا، عبداللہ ابن سوریہ اس کا نام تھا، اور یہ بڑا شاطر اور خناس قسم کا آدمی تھا، اور ایک آنکھ سے محروم کانا آدمی تھا، اور ایسے لوگ معاملات ان کے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ یہ بھی ساتھ آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قصہ سنایا، تو آپ نے ابن سوریہ سے کہا بھئی یہ فیصلہ تم خود ہی کر لو، تمہاری کتاب میں نہیں ہے۔ تو اس نے کہا ہاں اس کا باب ہے، آپ نے فرمایا پڑھو۔ تو اس نے پڑھا تورات سے، لیکن جہاں سنگسار کرنے کی بات تھی وہ عبارت چھوڑ گیا۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ نئے مسلمان ہوئے تھے، یہ تورات کے حافظ تھے، پہلے یہودی تھے، اللہ نے پھر ایمان کی دولت سے نوازا، یہ مجلس میں تھے۔ جب اس نے وہ سطر کھا دی ابن سوریہ نے جس میں سزا کا بیان تھا، تو عبداللہ ابن السلام فوراً بولے، فرمایا کہ اللہ کے نبی یہ خدا کا دشمن درمیان سے عبارت کھا گیا ہے۔ حضور نے فرمایا کیا؟ تو آپ نے وہ درمیان والی سطر پڑھ دی جس میں سزا کا پورا بیان تھا۔ تو پھر حضور نے پوچھا ان کے لوگوں سے کہ کیا یہ بات صحیح ہے، تمہاری کتاب میں یہ بات ہے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا ہاں جی ہے ایسی بات۔ ابن سوریہ سے پوچھا تو اس نے بھی اقرار کیا کہ ہاں یہ بات موجود ہے۔ اب وہ بڑا شرمندہ ہوا سارے مجمع میں کہ میری چوری پکڑی گئی، ذلیل اور رسوا ہوا۔ تو حضور نے اس مرد عورت کو مدینہ میں ہی سنگسار کر دیا، ان کو سزا دے دی اور ان کی لاشیں واپس خیبر میں بھیج دی۔ تو اس کا بیان ہے یا ایھا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لا یحزنک الذین، نہ آپ کو پریشان کریں وہ لوگ، یسارعون فی الکفر، جو دوڑ جاتے ہیں کفر میں، من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم، یہ منافقین کا بیان ہے، چونکہ یہ یہودی خیبر سے آ کر مدینہ میں جو ان کے ساتھی تھے جو پہلے یہودی تھے بظاہر مسلمان ہوئے تھے، اور یہ منافقوں کا طبقہ تھا، انہی کے گھروں میں آ کر کے یہ ٹھہرے تھے اور یہاں سے پھر اکٹھے ہو کر حضور کے پاس آئے تھے۔ تو ان منافقوں کا بیان ہے کہ یہ دوڑ جاتے ہیں کفر میں، من الذین قالوا، یہ اس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں جنہوں نے یہ کہا آمنا بافواہہم، زبانوں سے منہوں سے کہا ہم ایمان لائے، لیکن ولم تؤمن قلوبہم، لیکن ان کے دل ایمان نہیں لائے، حقیقت میں دل میں ایمان نہیں اترا۔
وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا، اور نہ ہی آپ کو پریشان کریں ان لوگوں کی باتیں جو یہودی ہوئے، سماعون للکذب، اور ان یہودیوں کی فطرت ہے کہ یہ باتیں جھوٹی سنتے ہیں، جھوٹ بولنے کے عادی ہیں اور جھوٹ سننے میں ہی ان کو مزہ اور لطف آتا ہے۔ سماعون لقوم آخرین، اور یہ باتیں سنتے ہیں، کان لگاتے ہیں ایسی دوسری قوم کے لیے، لم یاتوک، جو آپ کے پاس نہیں آئے۔ یعنی یہ ایک باتیں اور ایک پورا پروگرام لے کے آئے ہیں خیبر کے یہودیوں کے پاس سے، اور انہوں نے یہ ساری رپورٹ جا کے واپس خیبر والوں کو دینی ہے۔ یحرفون الکلم، یہ بدل دیتے ہیں، تبدیل کر دیتے ہیں بات، من بعد مواضع، بعد اس کے کہ وہ اپنے موقع پہ بات موجود ہوتی ہے لیکن یہ اس کو بدل دیتے ہیں، اس کو کھا جاتے ہیں، جیسے ابن سوریہ نے یہاں کیا۔ یقولون ان اوتیتم، اور یہ جو مکہ میں یہودیوں، مدینہ میں یہودیوں کا وفد آیا تھا، انہیں وہاں کے یہودیوں نے یہ پکا سبق پڑھا کے بھیجا تھا۔ یقولون، کہہ رہے تھے، ان اوتیتم ھذا، اگر تمہیں دیا جائے اس کیس کا فیصلہ، ھذا، یہ جو ہمارا مطلوبہ ہے، یعنی کوئی نرمی کی صورت ہو، سنگسار والی سزا نہ ہو، فخذو، تو پھر اس کو قبول کر لینا، لیکن وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ، اور اگر تمہیں یہ تمہاری مرضی کا فیصلہ نہ دیا جائے، فاحذروا، تو پھر اس فیصلے سے بچ جانا، اس کو قبول نہ کرنا۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ، یہ لوگ فتنے میں ڈال دیے گئے ہیں اپنی شرارتوں کی وجہ سے، اور فتنہ یہی ہے کہ اللہ نے ان کو راہ راست سے ہٹا دیا، یہ ہدایت سے دور کر دیے گئے ہیں، اس لیے کہ ان کے اندر شرارت ہے، ان کے اندر بغض ہے، حسد ہے۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَةَ، اور جس کے بارے میں اللہ چالے، ارادہ کر لے، فتنتہ، اس کو فتنے میں ڈالنا، فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، تو پھر ہرگز آپ کو اس کے بارے میں کچھ بھی اختیار نہیں، مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اللہ کے سامنے ذرا بھی کہ آپ اس کو ہدایت دے سکیں، یہ ممکن نہیں۔ اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، وہ ایسے لوگ ہیں کہ نہیں چاہا اللہ نے کہ ان یطہر قلوبہم، کہ اللہ ان کے دلوں کو پاک صاف کر دے، اس لیے کہ انہوں نے چاہا نہیں، طلب ہی نہیں کی کہ وہ پاک ہو جائیں، ان کے دلوں میں ایمان کا نور آ جائے، وہ خود اس کے طالب نہیں ہیں۔ اور جیسے قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے کئی آیات میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو آدمی حق کی طرف آتا ہی نہیں، اس کو حق کی طلب ہی نہیں ہوتی، تو اللہ کبھی اس کو حق کا راستہ نہیں دیتے۔ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، کہ جب وہ لوگ خود ٹیڑے چلے تو اللہ نے ان کے دلوں کو ہی ٹیڑھا کر دیا، کہ اب ان دلوں میں حق اور حق ہدایت کی بات داخل ہو ہی نہیں سکتی، اللہ نے ان کے دل ہی ٹیڑھے کر دیے۔ لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں ذلت و رسوائی ہے، کہ دنیا میں بھی اللہ نے اس تحریف کرنے والے ابن سوریہ کو پورے مجمع میں ذلیل اور رسوا کر دیا۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہوگا، اور بڑے عذاب کی شکل دوزخ کی ہوگی، اللہ ان کو دوزخ میں ڈالیں۔